ذات بابرکت کی طرف جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ایک ذات کو اللہ نے دنیا کے اماموں میں سب سے اعظم اور ممتاز کر دیا. حضرت نعمان بن ثابت، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حنفی المشرب ہیں کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ 80 to 85% of the world population, Muslim population constitutes of احناف. 80 سے زائد فیصد دنیا میں حنفی پائے جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ جو حنفی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھئی حنابلہ میں آپ نے دیکھا رفع یدین کرتے ہیں. ہمارے پاس 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں یا 3 مرتبہ کپڑا دھو لیں تو پاک ہو جاتا ہے. حنابلہ میں تھوڑا سا اس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. حنبلی 7 مرتبہ دھوئیں گے، 60 مرتبہ کلی کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ڈفرینسز آف اوپینین ہے. لیکن ایک بات سنیں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو ایک نیکی کے راستے پر ڈال دیا، کہاں ڈال دیا؟ نیکی کے راستے پر ڈال دیا، اور وہ سلسلہ چل پڑا اور اس نے دوسرے کو نیکی کا طریقہ بتا دیا، اس نے تیسرے کو بتا دیا. اس طریقے سے اگر ہزاروں لاکھوں لوگ وہ عمل کرتے رہے تو میرے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے راستے پر ڈالے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا وہ عمل کرنے کا جتنا اس کی بات سن کر لوگ کر رہے ہیں. اب مجھے ذمہ داری سے کہنے دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حنفیوں کے جو امام ہیں جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، اب آپ بتائیے یہ وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ وضو کیسے کیا جائے، کلی کیسے کی جائے، گلا کیسے کیا جائے، ہاتھ کیسے دھو جائیں، پیر کیسے دھو جائیں، وضو کا طریقہ بتایا. اب جس نے وضو کا طریقہ احادیث کے نچوڑ کے ذریعے آپ کو اجتہاد کے ذریعے بتایا کہ اس طریقے سے کیا جائے، تو مجھے بتائیے کہ 800 سال کا عرصہ گزرنے آیا امام اعظم ابو حنیفہ کو 800 سال سے کروڑوں خربوں مسلمانوں نے، سنی مسلمانوں نے، حنفی مسلمانوں نے جو وضو کیا ہے اس کے ایک ایک قطرے کا ثواب امام اعظم کو ہے کہ نہیں؟ یہ مصلی حنفی کہلاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. میجورٹی آف دا مساجد آپ جائیں دنیا میں حنفی مصلی، تو یہاں جو نماز ہو رہی ہے اس کا بھی ثواب ان کو جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ایصال ثواب ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ضرور ثواب عطا فرماتا ہے. تو روزے ہوں کہ حج کے ارکان ہوں، ہزاروں لاکھوں حجاج حنفی جاتے ہیں اور جا کر حج کر کر آتے ہیں، تو حج کے جو طریقے بتائے، جو اس میں کام کرنے والے ہیں، جو نہیں کرنے والے ہیں، جو منہیات ہیں، جس کا ذکر کھول کر امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی کی امت کو بتا دیا، اس قوم کو مسلمانوں کو بتا دیا، اس کا بھی ثواب امام اعظم ابو حنیفہ کو جا رہا ہے. اب ان کے پاس چل کر پوچھے کہ اے نعمان بن ثابت ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ کو امام اعظم کس نے بنایا؟ تو حضرت نعمان بن ثابت نے ہاتھ جوڑ کر کہا لولا السندان لحلق النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے قدموں میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا. یہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں، میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. میں نے کل ہی ریسرچ کر رہا تھا، دیوبند کا تک یہ فتویٰ ہے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو میں بتا رہا ہوں، اوپینین اور ڈفرینسز ہوتے ہیں. دیوبند کے علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ یہ نعمان بن ثابت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر 2 سال میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، میں برباد ہو گیا ہوتا. جو کچھ علوم مجھ کو ملے ہیں وہ خود کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر